السلام علیکم اسپائرنٹس. آج ہمارا اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کا پارٹ 2 اسٹارٹ ہوا ہے، تو اس کی سیریز اسٹارٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اس کا جو ٹاپک ہے دا عباسڈس آف بغداد. جو عباسڈس کا رول اسٹارٹ ہوا بغداد سے 749 سے لے کر 1258 تک. تو یہ رول جو ہے وہ بہت زیادہ چلا. اس کو دیکھ لیتے ہیں. فرسٹلی یہ جو ہے وہ بغداد میں ایرا اسٹارٹ ہوا عباسڈس کا، جب امیاد کی خلافت انہوں نے ختم کر دی. پھر ان کی کچھ ریولیوشنز اسٹارٹ ہوئی. اس دور میں ایڈمنسٹریٹو جو سسٹم ہے اس کو اچھا سا ایک فریم ورک ملا. انٹلیکچوئل رینائزنس ہوئی اور سائنٹیفک نالج بھی اس دور میں بہت زیادہ سائنٹیفک نالج پہ بھی کام ہوا. اور جو مسلم فلاسفی ہے وہ بھی بہت زیادہ اس میں فلرش ہوئی تھی. اور کلچرل اچیومنٹس بھی، جیسے عباسڈ کے دور کو کلچرل اچیومنٹس بہت زیادہ کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی کچھ کلچرل اچیومنٹس ہوئی تھیں. تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں. سب سے پہلے عباسڈ ریولیوشن اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ آف دی عباسڈ ڈائنسٹی. ریولیوشنز اور اس کی ڈائنسٹی کی اسٹیبلشمنٹ کیسے ہوئی. دا عباسڈ ریولیوشن جو ہے وہ ٹرانسفارمیٹیو موومنٹ ان اسلامک ہسٹری تھا، کیونکہ انہوں نے فلی جو امیاد کی خلافت کو ختم کر کے اپنی نئی سے خلافت انہوں نے بنائی. پھر کچھ سرکمسٹانسز جو تھے ان کو لیڈنگ میں پرابلمز ہوئے تھے امیاد کی وجہ سے، وہ بھی انہوں نے ختم کی اور اسٹیبلشمنٹ اپنی اسٹارٹ کر دی اور فلی شفٹ کر دیا. کیلیفیٹ جو تھے جو سٹی آف بغداد میں انہوں نے قائم کر دیا. ٹھیک ہے. پھر ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر انہوں نے کیسے بنایا اپنے ایرا میں. انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا سوفسٹیکیٹڈ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر، جن میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ تھی گورننس میں، بیوروکریسی میں. جنہوں نے ان میں سسٹم آف گورننس جو تھا وہ ٹیکس بھی انہوں نے رائج کیے، ٹیکس سسٹم بھی. اور انسٹیٹیوشنس کا سسٹم جو حضرت عمر کے دور میں اسٹارٹنگ ہوئی تھی، تو یہ انہوں نے اس سسٹم کو بھی بہت اچھے طریقے سے چلایا، اسٹیبلش کیا. اور بہت زیادہ انہوں نے اسٹیبلٹی پہ کنٹریبیوٹ کیا، پراسپیرٹی پہ، پیس پہ ایز اے اسٹیٹ میں. ٹھیک ہے. پھر ان کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے سائنٹیفک نالج پہ کیا کام کیا. ڈیولپمنٹ میں انہوں نے جیسے کہ بغداد کو کہا جاتا ہے ہاؤس آف وزڈم. ہاؤس آف وزڈم سے بغداد بہت مشہور ہے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ نالج اور اس میں کام کیا تھا. بغداد جو ہے وہ ویسے ہی نالج کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے بہت زیادہ وائس مانا جاتا ہے شہر. بیکون آف لرننگ ویئر اسکالرس فرام ڈائیورس بیک گراؤنڈ. بہت سارے اسکالرس ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے تھے اور یہاں پہ دین کی تعلیم بھی اور ویسے دوسری تعلیمات پھیلاتے تھے. انہوں نے بہت زیادہ کولیبریٹ کیا اسکالرز نے. اور ٹرانسلیشن، جیسے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن بھی انہی کچھ اسکالرز نے کچھ دوسری لینگویجز میں کیے تھے. پھر پرزرونگ اینشینٹ ٹیکسٹ، دوسرے جو ٹیکسٹ تھے اینشینٹ ان کو بھی پرزرو کیا. اور بہت ساری فیلڈز پہ کام کیا، جس میں میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، میڈیسن اور دوسری فاؤنڈیشنز رینائزنس کی بھی انہوں نے کام کیے. ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں مسلم فلاسفی انڈر دی عباسڈ. مسلم فلاسفی میں انہوں نے کیا کام کیا، اس ایرا میں کیا کام ہوا. A vibrant atmosphere for intellectual pursuit particularly in philosophy. فلاسفی پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، جس میں جیسے کہ فلاسفر ہیں الکندی، الفارابی، ابن سینا. انہوں نے اپنی کنٹریبیوشنز دی، جس میں میٹا فزکس، ایتھکس اور سنتھسس آف کلاسیکل اینڈ اسلامک تھاٹس آتے ہیں. تو فلاسفی میں ان کچھ مشہور فلاسفرز ہیں، انہوں نے کام کیا. پھر کلچرل اچیومنٹس دیکھ لیتے ہیں. کلچرل اچیومنٹس میں اسلامک کلچر پہ انہوں نے بہت زیادہ نیو ہائٹس اپنی طے کی، بہت زیادہ ہائٹ پہ گئے، جس میں آرکیٹیکچرل مارولس جو بغداد کے مشہور ہیں ان کو انہوں نے ایکسپلور کیا. آرٹسٹک ایکسپریشنز جو کیلیگرافی لکھی جاتی ہے مساجد میں. پھر پوٹری اور ٹیکسٹائلز، اور اس کے علاوہ ڈائیورس کلچرل جو تھے ان کے بہت زیادہ انفلوئنس ہوا ان کا. سوسائٹی آف دی عباسڈ کیپٹل، تو وہ جو ہے نا عباسڈ کی کیپٹل سوسائٹی بھی ایسے ہی بن گئی. ٹھیک ہے. پھر ان کا ڈکلائن اور لیگیسی کیسے ہوا. ایز وی کنکلوڈ آور ایکسپلوریشن ول ٹچ اپان دی فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو دی ڈکلائن آف دی عباسڈ کیلیفیٹ اینڈ لاسٹنگ لیگیسی اٹ لیفٹ بیہائنڈ. کچھ ان کے مسائل تھے دوسرے، مطلب کہ جو ایرا آنے والا تھا ان کے بعد. تو ان کے بعد جو تھے
مطلب انہی مسائل کی وجہ سے انہوں نے ڈاؤن فال ان کا ہو گیا، ان کے لیگیسی کا. سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹس آف اسلامک سویلائزیشن کنٹریبیوٹنگ سگنیفیکنٹلی ٹو دا گلوبل انٹلیکچوئل ہیریٹیج. اسپین اور پھر دوسرے کا رول جس طرح سے دوسرے آتے گئے، پھر ان کا بھی ڈاؤن فال اسی وجہ سے ہو گیا. تو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اگر رہ گئے ہوں تو یا پھر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ ضرور ہم سے پوچھ لیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. ایٹ دی اینڈ کنکلیوڈ کرتے ہیں. دا عباسیڈ آف بغداد ود دیئر ریولیوشنری اسپرٹ، ایڈمنسٹریٹو ایکیومن، scientific advancement, philosophical pursuits and cultural brilliance shaped an era that remain an integral part of Islamic history. So پورے ٹاپکس کو ہم نے کور اپ کر لیا ہے. So if you have any question then you can comment in comment section. Thank you for watching our video.